لفظ استعمال ہوا ہے، آپ نے کہا کہ لفظوں کی صحت پر بات ہی نہیں ہوتی یا اس کے مفہوم پر، نیشنل ریکنسیلیشن کا اور یہ سب جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا اردو میں ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ یہ معافی کی خواہش کہیں گے، صلح کی آفر کہیں گے اس کو، یا مٹی پاؤ پالیسی پر عمل درآمد کہیں گے؟ اس کا اردو ترجمہ اس وقت سیاسی معنوں اور مفہوم کے اعتبار سے کیا نکالیں گے آپ؟ دیکھیں ریکنسیلیشن کا جو لفظ ہے مختلف دنیا کے معاملات میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک خاص طور پہ ریکنسیلیشن جو ہے اکاؤنٹ سے نکلا ہے، ریکنسیلیشن آف دا اکاؤنٹ، کہ اگر کہیں کوئی تھوڑی بہت اس طرح کی صورتحال ہو گئی ہے کہ جہاں آپ نے کہیں زیادتی کر لیا ہے یا کوئی ٹیمپرری اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے، اس کو اکٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ غلطی کہاں ہے تاکہ ہم اس راستے کو آگے ٹھیک کر سکیں۔ یہ آڈٹ کا بیسیکل لفظ ہے ریکنسیلیشن۔ اچھا، کنسیلیٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی باقی ساری چیزوں کو بھول کے اور اس کے بعد ایک نیا راستہ اختیار کریں، اور سب یہ لفظ بیسیکلی ساؤتھ افریقہ میں استعمال ہوا تھا، اور ساؤتھ افریقہ میں اس لیے استعمال ہوا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک طویل عرصے سے اپارٹھائیڈ چل رہا تھا، ظلم چل رہا تھا، اور کالے اس کے ساتھ باقاعدہ جس طرح کی صورتحال تھی باقاعدہ ایک مظلوم کی صورتحال میں تھے، اور وہ جب برسر اقتدار آئے تو پھر انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا، اب ذرا اوریا صاحب تجزیہ کریں نا کہ شاہد خاقان عباسی، اور اسی کی بنیاد پر پھر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی اب نون لیگ سے آپ کو ابھی بھی شین نکلتی نظر نہیں آ رہی، تو پیپلز پارٹی کے بغیر یا پیپلز پارٹی کے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ڈیڈ لاک ہے اور یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ جی دیکھیں، پاکستان وہ عجیب و غریب سا ملک ہے کہ جس کے اندر اپوزیشن میں بھی اتحاد بنتے ہیں، دنیا میں کہیں نہیں بنتے۔ دنیا میں بیسیکلی گورنمنٹس بنا کرتی ہیں، اپوزیشن نہیں، اس کے لیے کولیجن گورنمنٹ ہوا کرتی ہیں۔ کہیں آپ دیکھ لیں دنیا میں کسی بھی بڑے جمہوری ملک میں دیکھ لیں، ڈکٹیٹرشپ کے دوران ساری پارٹیاں جو ہیں ارسپیکٹو آف آل ایک اتحاد بنایا کرتی ہیں اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ انڈیا میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، ہر پارٹی کہتی ہے میرا ایک موقف ہے، میرا ایک خاص نقطہ نظر ہے، میں اس کو اس دوران بڑھاؤں گی اور آگے چلوں گی۔ یہ پاکستان میں یہ اتحاد بنتے رہے ہیں اور وہ ہمیشہ بنتے رہے ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، ایک بھٹو کے خلاف بھی اتحاد بنا تھا۔ یہ اتحاد ہمیشہ لوز ہوتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اتحاد جو ہے وہ ایک بیوروکریٹک قسم کا اتحاد ہے، نوٹس جا رہا ہے، سرو ہو رہا ہے، جواب دہی مانگی جا رہی ہے، سبارڈینیٹ سے یہ کیا جا رہا ہے، ایسے عجیب و غریب سب معاملات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کا ایک کرورہ ملا ہے کہ ہم دونوں جو ہیں زخم خوردہ لوگ ہیں اور ہمیں زخم دینے والا ایک ہے، اور انہوں نے اس زخم دینے والے کو ڈٹرمن کر لیا، اور اس کے بعد ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس زخم دینے والے کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے۔ یہ ایسا اتحاد تھا جو نہ سیاسی تھا اور جس کی کوئی سیاسی کسی کہتے ہیں وہی نہیں تھا، اس کا مطلب ہی ٹوٹنا تھا، کہیں نہ کہیں آگے ٹوٹنا تھا، اور وہ ٹوٹ گیا۔ اب اس ٹوٹنے کے عمل کے اندر وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے خون پسینہ دیا تھا، ایک مولانا فضل الرحمان ہے اور دوسرے ہیں میاں نواز شریف۔ باقی آپ مجھے یہ بتائیے نا، آپ پارٹیاں گن لیں، آپ ساری اب دیکھیں اے این پی بھی شامل تھی اور بیگم نسیم ولی خان کی اے این پی بھی شامل تھی اس کے اندر، جس کے مجھے تعداد بڑھانے کے لیے خود دیکھ لیں نا پارٹیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے۔ تو آپ جیسا ہے کہ ایسی اپوزیشن کو اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ جو 88 چینل ہیں پاکستان کے اندر، ان لوگوں نے پاکستان کے سیاستدان کو گزشتہ کافی عرصے سے زندہ کر دیا، ورنہ ان کو پتہ چلتا نا کہ موچی دروازے میں روز جلسہ کرنا ہے، پھر اگلے دن فلاں جگہ جلسہ کرنا ہے، تو ان کو پتہ جاتا کہ جلسے ہوتے کیا ہیں، جیسے پہلے پارٹیشن کیا کرتے تھے، جیسے نواز نصر اللہ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اب وہ رات کو آتے ہیں، پورا جلسہ ہے، اب جلسہ کرتے جاؤ، ہم پیڑھیں ہم زندہ ہیں، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی۔ صحیح ہے۔ اچھا، بالکل صحیح ہے شاہ صاحب، لیکن ایک تو چیلنجز ذہن ہے حکومت کو دینا ہے اپوزیشن نے، لیکن کچھ چیلنجز جو ہیں وہ حکومت نے خود اپنے لیے بھی پیدا کر رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی نیا گروپ پیدا ہو جاتا ہے، پہلے ایک گروپ پیدا ہو گیا، پھر دوسرا گروپ پیدا ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر جہانگیر ترین کے ساتھ آپ معاملات کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ بھی کریں، ہمیں بھی یہ ہماری بھی ڈیمانڈز ہیں، اور وہ بلیک میل کر رہے ہیں حکومت کو۔ مجھے یہ بتائیے انٹرنل چیلنجز کتنے جو ہے وہ چیلنجنگ ہے حکومت کے لیے؟ اور جو ایک اور بنیادی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جو رپورٹ ہے وہ ایک معمہ بن گئی ہے، وہ پیش نہیں ہو رہی، اس پہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اور راجہ ریاض صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں کلین چٹ مل گئی ہے جہانگیر ترین صاحب کو، شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، میرا تو ڈے ون سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو اندرونی خطرہ ہے، بیرونی خطرہ نہیں ہے۔ بیرونی خطرہ بھی اس وقت ہوگا جب عمران خان اور ان کے ساتھی وہ خود پیدا کریں گے۔ اس اپوزیشن میں کوئی جان نہیں ہے اپنے تضادات کی وجہ سے،
دیکھیں اپوزیشن یہ اپوزیشن وہ اپوزیشن ہے، دونوں بڑی پارٹیز جو ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ایک 6 دفعہ اقتدار میں آ چکی ہے، ایک 7 دفعہ اقتدار میں آ چکی ہے، یعنی صوبے اور قومی کو ملا کے 6 دفعہ مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے، یعنی یہ نواز شریف صاحب کے میں وہ کر رہا ہوں، اس سے پہلے تو مسلم لیگ 2-3 دفعہ پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن یہ اگر ہم 70 کے بعد کی دیکھیں تو 6 دفعہ مسلم لیگ نون آئی ہے جو میاں صاحب کی ہے، میاں صاحب اقتدار میں ہے، کسی نے کیسے 7 دفعہ ہوا ہے جی۔ ان کے اپنے اتنے تضادات ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے کہ لوگ ان کو چوائس کے طور پر ابھی دیکھ رہے ہیں۔ تو چیلنج اپنا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے چیلنجز جو بھی ہیں وہ انٹرنل ہیں یا ایکسٹرنل ہیں، ان کے اپنے پیدا کردہ ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی خامیوں کی وجہ سے، نان پرفارمنس جو ہے اس کی وجہ سے ہے، اور اس کو ہینڈل کرنے کا بھی طریقہ کار ابھی تک تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا سیاسی طریقے سے اپنے ہی دوست، اپنے ہی ساتھی، اپنے ہی حلیف، اپنے ہی پارٹی کے ارکان کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اس کے لیے ہینڈل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ کمیٹی بنا دی جائے اور یہ رپورٹ تیار ہو جائے؟ بھائی آپ کے وہ ساتھی ہیں، قریبی ساتھی ہیں، آپ کی حکومت ان کے زور بازو سے قائم ہے، وہ آپ کے لیے ایک سیریس تھریٹ ہیں، تو ایک اجلاس بلائیں، خود خان صاحب ان سب لوگوں کو بلائیں، بٹھائیں، اور لیڈر کے طور پر جو لیڈر کا کام ہوتا ہے ان کی جھاڑ جھپٹ بھی کریں، ان کی ڈانٹ پلائیں ان کو، اور انہیں کہیں کہ آپ سیدھے ہو جائیں، اور انہیں ان پر واضح کر دیں کہ جناب والا زیادتی کسی سے نہیں ہوگی، لیکن جس کا جو قابل احتساب ہے اس کا احتساب ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ آپ وہ ایک بزدار صاحب مل رہے ہیں، کسی سے وہ صاحب مل رہے ہیں، کسی سے یہ صاحب مل رہے ہیں، یہ حکمرانی کا حکومت جو ہے وہ اکثریت سے قائم ہوتی ہے اور حکمت سے برقرار رہتی ہے۔ اکثریت کے زور پر آپ برقرار نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اکثریت کسی وقت بھی اقلیت میں بدل سکتی ہے، اور جو اس وقت پنجاب میں ہے۔ اور پنجاب میں مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ جو مسئلہ ہے بنیادی، جو وجہ شکایت ہے، بون آف کنٹینشن جو ہے، اس کو آپ دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ اپنا محمود رشید صاحب بتا سکتے ہیں ان کا کیا مطالبہ ہے کہ جس آدمی کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کو آپ ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو خطرہ ہے کہ اگر اس آدمی کو ہٹایا تو اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ نہیں ہوں گے، مطلب یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ 3 سال میں آپ نے دیکھ لیا، ایک ختم ہوتا ہے مسئلہ، دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اب پارٹی اور حکومت دونوں پر گرفت کی ایک ہی صورت ہے کہ خود معاملات ہاتھ میں لیں، اور جو ایک لیڈر کا ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے، ایک وزیر کا منہ کسی طرف ہے، دوسرے وزیر کا کسی طرف ہے، کہیں پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی مشیر طاقتور ہو گیا ہے، کہیں وزیر صاحب کچھ کر رہے ہیں، کہیں ارکان اسمبلی، اس طرح تو کبھی نہیں ہم نے دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے پارلیمانی پارٹی کے اندر ہوتا ہے، اجلاسوں کے اندر ہوتا ہے، یہ پبلکلی کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جناب ایک دوسرے پر الزام تراشی ٹی وی پر بیٹھ کر ہو رہی ہے، اور وہ آدمی جو ہے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، دوسری طرف جناب بلیک میلنگ ہو بھی رہی ہے اور بلیک میل ہو بھی رہی ہے حکومت۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ صاحب کا بات ہے جی دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ 3 سال سے سمجھاتے ہوئے اب تو تھک گئے ہیں کہ بنیادی طور پر جمہوریت جو ہے نا، یہ ایک مارکیٹنگ کی بہت بڑی سائنس ہے، اور اس مارکیٹنگ کے اندر آدمی کی شخصیت کو بیچا جاتا ہے، باقی ساری چیزیں معمول کی چیزیں ہوتی ہیں۔ عمران خان کی شخصیت کو آپ نے بیچا تھا نا، تب جا کے الیکشن جیتے تھے۔ پنجاب کی آپ اگر مزاج کو سمجھتے ہو تو پنجاب کس قسم کی شخصیت کو چاہتا ہے، اس کو دیکھ لو۔ ٹھیک، میں ٹیبل پہ بحث کر سکتا ہوں کہ شہباز شریف اور پرویز لائی میں سے پرویز لائی کے پنجاب کے اندر زیادہ کام تھے، اور بڑے ایسے کام تھے کہ جو بہت ٹھیک ٹھاک، کیونکہ میں نے دونوں کے ساتھ کام کیا، لیکن مارکیٹنگ بزنس اس کا ٹھیک نہیں تھا، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب مارکیٹنگ میں، اور پھر شہباز شریف صاحب نے اس طریقے سے اس کو کیش کیا ہوا تھا، اور وہ کیش کرتے تھے۔ آپ مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ ایک ویک کینڈیڈیٹ کو لاتے ہیں، اور اس ویک کینڈیڈیٹ کو اپنی ہی پارٹی کے اوپر جس کی گرپ نہیں رہ پاتی، اب اس سے مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ایسا شخص جو ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس کی پبلک سپورٹ، پبلک اپیل بہت زیادہ ہے۔ پہلے دن سے کہا تھا کہ پنجاب کا ایک مزاج، سیدنا عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک صفحہ ایک انتہائی نیک شریف قسم کے آدمی کو لایا گیا،
انہوں نے کہا میں نام نہیں لیتا، وہ ان کو کہا کہ ان کو لگایا جائے، تو انہوں نے کہا یہ تہجد گزار آدمی ہے، عبادت گزار آدمی ہے، دنیا دار آدمی کو لاؤ، میں آپ کو گورنر لگاؤں، اس کو وہاں پر بھیجوں۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک آدمی کی، یہ میں کسی کی خرابی نہیں بات کریں، انتہائی نفیس آدمی ہے، ہمارا تو سبی کے زمانے سے ان کے والد کے زمانے سے تعلق ہے، اس کے باوجود بھی خان صاحب کو پرسنالٹی۔ دوسرا خان صاحب کا مسئلہ میں المیہ یہ ہوا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا کہ خان صاحب نے جس بیوروکریسی کے ساتھ ایک قسم کی ایک ٹینشن شروع میں لی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس بیوروکریسی نے ان کو آ کے اب گھیر لیا ہوا ہے۔ پہلے دن کہا تھا کہ عشرت حسین کو نکال دیں۔ دیکھیں ایک آخری بات کر دیتا ہوں کہ میں ایک پاکستان کے ذہین ترین آدمی کو آپ 35,000 روپے پہ اوپر نوکر رکھتے ہیں، وہ مقابلے میں اس کا دوسرا جو کارپوریٹ سیکٹر میں بندہ جاتا ہے وہ 10 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے رہتا ہے کہ یار اس کی پینشن بھی ہوگی، اس کی نوکری کی سیکورٹی بھی ہوگی، اس کی فلاح بھی ہوگی۔ آپ نے اتنا عشرت حسین کی کمپین میں لا کے ان کو ساروں کو کھٹارے میں کھڑا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اگر 15 سال کے بعد ہم نے جا کے نوکری یہی کرنی ہے تو ہم کسی مل میں، ہم کسی اسد عمر کی طرح وہاں کام کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 15,000 قسم کی امتحان دیتے ہیں، ان میں سے 600 پاس ہوتے ہیں، ان میں سے 25 کو نوکری ملتی ہے۔ لیکن عشرت حسین کو لگا جب 25 سال سے جو بوڑھا آدمی یہی کام کرتا آ رہا تھا مشرف کے زمانے سے، سب کو ایک اس کی کریڈینشل تھی، پہلا دن مشورہ دیا تھا، لیکن پتہ نہیں خان صاحب کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی ہے شہزاد اکبر کا آپ چلا رہے ہیں جہانگیر ترین، یہ سارے کا سارا ایک کرونی گروپ بن چکا ہوا ہے جو بھٹو نے جن کو تباہ کیا تھا، آج اسی کو خان صاحب کے ساتھ بھی